الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، تو کیسی ہوگی جب ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہاں قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دن سارے انبیاء اپنی امت کے سارے گناہوں اور ساری غلطیوں کوتاہیوں پر جو ہے وہ گواہی پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب انبیاء پر گواہی دینے کے لیے لایا جائے گا۔ تو اسی کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت میں کیا گیا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض، اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یعنی جب انبیاء ان کے خلاف ان کی کوتاہیوں پر گواہی دیں گے تو اس دن جب وہ اپنے عذاب اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے کافر لوگ، تو وہ کہیں گے کہ کاش آج کے دن ہمیں زمین میں دفن کر دیا جائے اور مٹی برابر کر دی جائے آج۔ لیکن اس دن ان کا یہ کہنا کچھ کام نہ آئے گا، اور جب اللہ عز و جل ان سے باز پرس کرے گا، ان کے معاملات کے بارے میں سوالات کرے گا، تو وہ انکار کریں گے اپنے گناہوں سے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں مشرک نہیں تھا، میں فلاں کام نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر ان کے اعضاء بولیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں کام بھی کیا ہے، اس نے فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے۔ البتہ عذاب سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ ایک دو اقوال میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ اقوال ان لوگوں کے ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک پرندے کو دیکھ کر کہا کہ کاش اے پرندے میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھ سے حساب کتاب کر کے بعد میں مجھے مٹی کر دیا جاتا، مجھے عذاب جو ہے وہ دوزخ کا عذاب نہ سہنا پڑتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے مہمانوں کے لیے ذبح کر ڈالتے، میں انسان نہ ہوتا اور انسان ہو کر گناہ نہ کرتا اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاتا۔ یہ ان ہستیوں کی بات ہے کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کا جنتی ہونا پکا یقینی ہے، حضور نے ان کو خبر دیا کہ تم لوگ جنتی ہو، لیکن وہ کس طرح خوف رکھ رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے، اپنے رب کے عذاب کا۔ لیکن آج جن کے پاس کچھ عمل بھی نہیں ہے، کوئی پیش کرنے کو نہیں ہے چیز اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم اپنے دل میں یہ بات لیے بیٹھے ہیں کہ شاید بے حساب ہی ہمیں بخش دیا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان سے زیادہ جو ہے وہ خوف کرنے کی حاجت ہے، ان سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اعمال کرنے کی حاجت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھ لو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر سفر کے اندر، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے چند صحابہ کی دعوت کی، اور اس دعوت کے آخر میں شراب پیش کی گئی۔ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت شراب پیش کی گئی، چند صحابہ نے شراب پی لی۔ بعد میں نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی نماز کے لیے آگے بڑھے، امام بن گئے، تو اب شراب کی حالت میں تھے، نشے کی حالت میں، وہاں انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور اس میں لا کا کلمہ، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہاں لا کا کلمہ چھوڑ دیا اور خالی اعبد کہہ دیا۔ اب یہ جو ہے وہ معنی بالکل ہی تبدیل ہو گیا، وہاں تھا کہ میں عبادت نہیں کرتا، اور جب لا نکل گیا اعبد خالی رہ گیا، تو مطلب ہو گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ معنی یکسر ہی چینج ہو گیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل کی گئی اور کہا گیا کہ جب تک نشہ ہو، جب تک نشے کی حالت ہو، اور جب تک اپنی بات سمجھ نہ آئے، تب تک جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی کلمہ کفر بولتا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صحابی نے لا کا کلمہ، یہ ڈائریکٹ کلمہ کفر ہی تھا، کہ جس نے لا اعبد کی جگہ لا کو چھوڑ کر خالی اعبد پڑھ دیا تو وہ کلمہ کفر ہو گیا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ معنی کو بالکل تبدیل کر دیا۔ تو اب وہ کلمہ کفر تھا، لیکن نشے کی حالت میں جو ہے وہ انہوں نے کہا، اس لیے اللہ نے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر انہیں پکارا۔ اگر وہ کافر ہو جاتے، ایمان سے نکل جاتے، تو آمنوا کے لفظ استعمال نہ کیے جاتے۔ پھر اس کے آگے جو حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرا ناپاکی کی حالت میں، غسل فرض ہو چکا ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ پھر جو ہے وہ تیمم کے حوالے سے اینڈ پہ فرمایا، تیمم کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر پانی نہ ملے، پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، تو اس وقت پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وضو میں چونکہ نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، تیمم میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا تیمم میں ضروری ہے۔ تو پہلے نیت کرے اور پھر مٹی پر جو ہے وہ 2 دفعہ ہاتھ مارے، ایک دفعہ ہاتھ مار کے ایسے منہ پر پھیر لے، اور ایک دفعہ ہاتھ مار کے یہ کونیوں سمیت دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیر لے، تو اس طرح اس کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ یہ تیمم کا بھی طریقہ اسی آیت کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اور یہ تیمم کا جو نازل ہوئی بات، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور وہاں سے ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد نکل پڑیں گے، اور اتنا ہی وقت کے جتنی دیر ٹھہرے تھے اتنی دیر کا پانی موجود تھا، اس کے بعد کا پانی موجود نہیں تھا، باقی شہر پہنچ جانا تھا، واپس پہنچ کر جو ہے وہ پانی مل جانا تھا۔ لیکن وہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب اس ہار کی وجہ سے وہاں پر زیادہ دیر رکنا پڑا، جس کی وجہ سے جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور نماز کا وقت آیا تو پانی تھا ہی نہیں پاس۔ تو اب کیا کیا جائے، کس طرح نماز پڑھی جائے؟ اس وقت پھر تیمم کی آیت نازل کی گئی اور کہا گیا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ اب بعض لوگ پھر بعد میں وہ جب ہار ڈھونڈا تو اونٹ کے نیچے، اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ اب بعض لوگ اس واقعے کو لے کر کہتے ہیں کہ اگر سرکار کو علم غیب تھا تو پھر حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ حضور پہلے ہی بتا دیتے کہ وہاں پر ہار رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا کر لے لو، تو وہاں سے نکل پڑتے اور تیمم کی حاجت ہی نہ آتی۔ اب ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر حضور پہلے ہی بتا دیتے تو تیمم کہاں سے ہوتا؟ پھر وہ مسئلہ جس سے امت نے قیامت تک کے لیے فائدہ اٹھانا تھا، تیمم والا مسئلہ، اگر ہار مل جاتا، شہر میں واپس پہنچ جاتے تو تیمم کرنے کی حاجت ہی نہ آتی، تو تیمم کی آیت ہی نازل نہ کی جاتی۔ اب نہ بتانے میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک تو سیدہ عائشہ کی فضیلت کو ظاہر کرنا کہ ان کے لیے پورا قافلہ ادھر ہی رک گیا، آگے نہیں بڑھے، یہ سیدہ عائشہ کی فضیلت ظاہر کی نہ بتا کر۔ اور دوسرا
یہ مسئلے کی وجہ سے وہاں نہیں بتایا. اگر وہاں بتا دیتے پر چلے جاتے تو تیمم کی آیت ہی نازل نہ ہوتی، تو فائدہ اٹھایا ہی نہ جاتا امت سے. تو یہ امت کے فائدے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا. اگر یہ معاذلہ اعتراض حضور پر آئے کہ حضور نے کیوں نہیں بتایا وہ ہار، تو اب اللہ کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے نا کہ وہ سب کچھ ہی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو اللہ اپنے محبوب کو وہی کر کے بتا دیتا کہ فلاں جگہ ہار رکھا ہے، وہ ادھر سے اٹھا لے اور چلے جائیں، لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا. تو اب کیا معاذ اللہ پر بھی یہ اعتراض آئے گا کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا اس لیے نہیں بتایا؟ بعض اوقات پتہ ہونے کے باوجود واضح نہ کرنا کسی چیز کو، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جو حکمتیں 2-3 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ سیدنا ابوبکر کی آل کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی. جب یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تو چند صحابہ نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ اے آل ابوبکر، یہ آپ کی پہلی فضیلت نہیں ہے جس کی وجہ سے امت کو جو ہے وہ اتنی ساری آسانیاں ملی ہیں. آپ کی وجہ سے اور بھی بہت ساری آسانیاں امت کو اللہ نے نوازی ہیں، اور یہ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے جو سیدنا ابوبکر کی وجہ سے، ابوبکر کی آل کی وجہ سے جو ہے وہ امت کو ملی ہے. تو پتہ ہونے کے باوجود سرکار کا نہ بتانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے. بہت ساری جگہوں پر حضور جو ہے وہ بعض اوقات واضح بھی کر دیتے ہیں. اب ایک غزوے پر جو ہے وہ چند صحابہ کو بھیجا ہوا ہے دور، اور خود مدینے میں حضور موجود ہیں، اور اب کیا فرما رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر کہ اب فلاں بندہ شہید ہو گیا ہے اور فلاں بندے نے جو ہے وہ اٹھا لیا ہے جھنڈا. پھر فرمایا وہ بھی شہید ہو گیا، اب دوسرے نے اٹھا لیا ہے. وہ بھی شہید ہو گیا اور اب اس بندے نے اٹھایا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا. اور وہ سیدنا خالد بن ولید تھے، اللہ نے جو ہے وہ انہی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں، اور جو ہے وہ لائیو بیان فرما رہے ہیں میرے آقا جنگ کے حالات سارے، کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے جنگ کے اندر. تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مال کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.